بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد۔ پنجاب میں نئی قیادت کا معمہ ہی حل نہیں ہو رہا۔ اب دیکھیں کہ میاں حمزہ شہباز شریف صاحب جس دن سے انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن کے بعد انہوں نے اکثریت ظاہر کی ہے، ان کا حلف نہیں ہو رہا۔ دونوں طرف مضبوط دلائل ہیں۔ حمزہ شہباز شریف صاحب کے مطابق کہ میں نے اکثریت حاصل کر لی ہے، وہ قائد اعظم کے طور پر میرا حلف لیا جائے، اور یہ 2 دفعہ لاہور ہائی کورٹ میں کیس جا چکا ہے، جہاں سے گورنر صاحب کو ڈائریکشن کہہ سکتے ہیں یا ایڈوائس کہہ سکتے ہیں، جو ابھی تک اسی لفظوں میں قانون دان پھنسے ہوئے ہیں کہ گورنر کو کوئی عدالت کوئی ڈائریکشن دے سکتی ہے، حکم دے سکتی ہے یا کیا کر سکتی ہے۔ ایون دین آپ نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں جس وقت سماعت ہو رہی تھی تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم نے صدر مملکت کو بڑی عزت دینے کی کوشش کی، لیکن غالباً ان کو راس نہیں آئی۔ یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ عدالتیں قانون ساز اداروں میں اس حد تک پینیٹریٹ کر چکی ہیں کہ وہاں ان کی اپنی جس طرح پرویز الہی صاحب نے کہا ہے کہ اس وقت جو قانون ساز ادارے ہیں وہ اپنی آئینی جنگ لڑ رہے ہیں۔ وہ فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کیا ملک کو عدلیہ نے چلانا ہے، پولیس نے چلانا ہے یا ہم نے چلانا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کبھی ایک خاطر ایڈوائس کے طور پر پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس جاتا ہے، وہاں سے وزیر اعظم ہو جاتا ہے، پھر گورنر صاحب نے نئے ایک اپنے آئینی ماہرین کی جو انہوں نے ان کو ایڈوائس دی ہے، پھر ایک لیٹر بھیج دیا ہے۔ غالباً 28 دن کہتے ہیں کہ 28 دن تک اس حلف کو روکا جا سکتا ہے۔ مسلم لیگ نون بضد ہے، انہوں نے آج جب اجلاس ہوا تو پھر 16 تاریخ کو پنجاب اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے۔ یعنی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پنجاب اس وقت ایسا بدقسم صوبہ ہے جہاں اس وقت کوئی بھی انتظامی مشینری نہیں ہے، بیوروکریسی اپنی من مرضی کر رہی ہے، اور پنجاب میں تیل ڈیزل کا بحران ہے، اور اس طرح دوسری چیزیں ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنیبل رہ ہی نہیں رہا۔ اچھا، بڑی بڑی پوسٹوں پر تعیناتیاں ہو رہی ہیں، سمجھ لگ رہی کہ عثمان بزدار صاحب آئینی طور پر عبور وزیر اعلیٰ ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے کو جب مینار پاک سے جلسہ ہوا تو انہوں نے جب اجلاس بلایا تو وہاں کوئی سرکاری افسر نہیں آیا۔ پھر انہوں نے کہا جی میں انٹرم کیبنٹ بنانا چاہتا ہوں۔ لیکن یہ پاکستان ہے کہ یہاں آئینی ادارے اپنی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بننے کے بعد پہلی دفعہ سعودی عرب تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ پہلے تو یہ تھا کہ تمام الائز جن ان کے ساتھ سارے اتحادی ایک جہاز پر بیٹھ کے وہاں جانا چاہتے تھے، پھر سوشل میڈیا کے دباؤ کے اوپر انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم خود ہی جائیں گے اور دوسرے لوگ اپنے اپنے طور پر جائیں گے، وہاں مل لیں گے جا کے، کیونکہ اس کے بعد سندھ سے کافی وزراء جا چکے ہیں، اور بلال بھٹو زرداری صاحب اس وقت تو جب جائیں گے تو ان کا استقبال کریں گے۔ ایکچوئل گیم ہے کیا، یہ ہم نے پہلے سے پوچھنا ہے، کیونکہ کچھ پرسیپشن یہ بھی ہے کہ سعودی عرب میں جو اس وقت اکٹھ ہو رہا ہے وہ صرف عمرے تک محدود نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ میاں حبیب صاحب موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، جرنلسٹ ہیں، اور ڈاکٹر قیس اسلم صاحب ہیں، یہ اکانومسٹ ہیں، کیونکہ قانون پر بھی بات کرنی ہے کہ پہلے تو یہ کہتے تھے جی IMF سے جو ہے انہوں نے پاکستان بڑی کڑی شرائط عائد کی ہیں۔ مفتی اسماعیل صاحب کہتے تھے کہ بیچ دیا گیا ہے، اسٹیٹ بینک بیچ دیا گیا ہے، وہ اس کے حق میں بات کر رہے ہیں۔ پہلے کہتے تھے جی ڈیزل اور پٹرول 70 روپے لیٹر ہونا چاہیے، اب کہتے ہیں 70 روپے اور بڑھ جانا چاہیے۔ ان سے پوچھیں گے۔ عبداللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ بھی سینئر جرنلسٹ ہیں اور تجزیہ کار ہیں۔ عبداللہ ملک صاحب آغاز پنجاب سے کرتے ہیں کہ کیا ہونے جائے گا، آپ قانون دان میں سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، سارا دن کیا تماشا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات ہے بڑی بدقسمتی کی بات یہ اقبال شاہد صاحب کہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا پاکستان کی تاریخ میں کہ لوگ کیا کہتے ہیں گراوٹ میں بازیاں لے کے جا رہے ہیں، کون کتنا گرتا ہے اخلاقی طور پر، مالی طور پر، سماجی طور پر۔ یہ ایک بڑی غلط روش ہے کہ پہلے تو لوگ سیاستدان میں بڑا تدبر ہوتا تھا، لوگوں میں وزرداری آئیڈیلائز کرتے تھے، لوگ آئیڈیلائز کرتے تھے، چیزوں کو پیچ اپ کرتے تھے، برجنگ کرتے تھے۔ بدقسمتی سے اب زیادہ سے زیادہ لوگ گھٹیا حرکتوں کی طرف جاتے ہیں، گھٹیا لینگویج استعمال کرتے ہیں۔ کون کتنا بدتمیزی کا لفظ یوز کر سکتا ہے، کون کتنا بدتمیز ہے، اس میں مقابلہ بازی ہو رہی ہے، کون کتنا رجت پسند ہے۔ تو میرا ایک جو چل پڑی ہے اور جو سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ جس طرح اس پر ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے، یہ کسی بھی حوالے سے ایک مہذب قوم اور ایک ایسا معاشرہ جو زیر تعمیر ہو، جس کے بھی نوک پلک سنوارنے والی ہو، جو اتنا پنپ نہ پایا ہو، ان میں یہ چیز پائی جائے نا بڑی نہیں، یہ تو ہے چھاننا مانگا شروع، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ 63A جب شروع ہوا تھا
اور اب بھی جب وہ منحرف ارکان یعنی پنجاب کے خاص طور بات کر لیتے ہیں کہ جب انہوں نے ووٹ دے دیا ایکٹ ہو گیا یعنی وہ آفینس ہو گیا کرائم ہو گیا تو اب الیکشن میں جلدی فیصلہ کرے گا. ہمارے یہاں بدقسمتی سے کی بات اور ہے کہ ہمارے یہاں جو سیاستدان ہیں یہ آئین کو ناک کی موم کی ناک سمجھتے ہیں کہ جب چاہو لیفٹ ٹرن کر لو یا رائٹ ٹرن کر لو. ہر جو بڑے سے بڑا پارلیمنٹیرین ہے جو لارج انسان ہے وہ اپنے من کی تشریح کرتا ہے کہ جو مجھے سوٹ کرتا ہے. مثلا عدالت نے جب رضا ربانی صاحب سے پوچھا کہ جب مشرف نے یہ ایکٹ کیا تھا تو اس وقت آپ ایک منجے ہوئے پارلیمنٹیرین تھے, تب آپ نے ریزائن کیوں نہیں کیا؟ تو یہ وہ شرمندہ بھی ہوا, لیکن یہ صرف شرمندہ ہوتے ہیں, پھر روتے بھی ہیں, یہ ووٹ بھی دے دیتے ہیں. انہوں نے ہی باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی تھی. تو دیکھیں آئین تو بڑا واضح ہے لیکن اس کی تشریح کرنا یقیناً عدالتوں کا کام ہوتا ہے, لیکن عدالتیں پھر اس حد تک چلی جاتی ہیں جو ان کا ڈومین نہیں ہوتا. مثلا جیسے سب سے پہلے جب یہ پٹیشن گئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں 63(1) کے حوالے سے فلور کراسنگ, اور یہ فلور کراسنگ بھی کنہوں نے 18ویں ترمیم میں ڈالی تھی؟ یہ وہ معاہدہ ہوا تھا جو 2006 میں محترمہ بے نظیر بھٹو اور COD چارٹر آف ڈکیتی میاں نواز شریف صاحب بڑی چارٹر آف ڈکیتی جس کو کہتے ہیں اس میں 21واں یہ پوائنٹ تھا. لیکن یہ کہ جب اپنی باری آئی تو وہ سب چیزیں بھول جاتے ہیں, پھر وہ جو کھیل کھیلتے ہیں اس کے تمام رولز وہ بھول جاتے ہیں. جیسے پنجاب میں ہو رہا ہے, دیکھیں پنجاب میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو عدالت عالیہ مطلب ایک طرف تو ظاہر ہے کہ جو پاکستان پنجاب کے عوام ہے خاص طور پر ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے, ان کی ایکسیس بھی نہیں ہے, ان کی آواز سنی بھی نہیں جا رہی. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ الیکشن جو ڈپٹی اسپیکر نے کروائے تھے کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ پہلے تو عدالت نے کہا جی آج ہی الیکشن ہونے چاہیے, یعنی یہ بھی ڈومین کراس کی, دوسرے دن ملتوی کیا جا سکتا تھا, تیسرے دن ملتوی کیا جاتا, آرام سے کرسی پر بیٹھ کے کراتا. آپ خود ان چیزوں میں انوالو ہیں. آئین کے نیچے رولز بھی ہوتے ہیں, رولز میں سب چیزیں چلتی ہیں. مثلا آئین کے نیچے پارلیمنٹ ہے, پارلیمنٹ کے پھر اپنے رولز ہوتے ہیں, اور وہ جو رولز ہوتے ہیں ان کو رن کون کرتا ہے, ان کو کسٹوڈین کون, اسپیکر ہوتا ہے. اب اگر اس کی وائلیشن کریں گے تو اسی ہاؤس کے اندر ہی اس چیز کی تشریح ہونی ہے, اسی نے ان کو چیزوں کو چینج کرنا ہے. اب بدقسمتی کی تیسری دفعہ میں یہ بات لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ہمارے جو پالیٹیشین ہیں یا تو اس ایشو کو گلی بھلوں میں لے جاتے ہیں, سڑکوں میں لے جاتے ہیں, میڈیا پہ لے جاتے ہیں یا عدالتوں میں لے جاتے ہیں. ان میں تو نہیں ہے وہ جا کر کوئی بل پیش کر دیں, اس میں ترمیم پیش کر دیں, آئیں گی ہم آئینی طور پر ترمیم کر لیتے ہیں اس ایشو کو. یہاں اگر کہیں ایسا ایشو آ جاتا ہے جو واقعی حل طلب ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک جگ انسائی ہو رہی ہے. ہر ایک کو معلوم ہے کیا ہونا ہے, عدالتوں کو معلوم ہے کہ جو امیونٹی ہے گورنر اور پریزیڈنٹ کو, اس کے باوجود عدالتیں بضد ہیں کہ وہ ان کے احکامات مانیں. یہ بھی غیر شکنی کی بات ہے. کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ڈائریکشن دے یا پاس کرے. اب دیکھیں جب انہوں نے پہلا آرڈر پاس کیا تو وہ کتنی جلدی میں تھے, دوسرا آرڈر پاس کیا کتنی جلدی میں تھے. لیکن ایسے عدالتیں کام نہیں. مثلا میرے اور غریب آدمی کے لیے کوئی چیز آ جائے تو عدالتیں 24 گھنٹے کے لیے نہیں ہے. جب عدالتیں کہتی ہیں کہ جج 24 گھنٹے, ہاں کانسٹیٹیوشنلی ضرور 24 گھنٹے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ ایکٹیولی تابوت ہے کہ جب آپ کہیں کہ کوئی بچی ریپ ہو گئی ہے تو جج اٹھ کے بیٹھے, جب تک انصاف نہیں ملتا. صاحب ہمیں اداروں کے ساتھ ہیں اور ہمیں اداروں کا احترام اس لیے بھی ضروری ہے کہ ادارے مضبوط ہوں گے تو ہم بھی سکیں گے. یہ صدمے کی بات ہم کر رہے ہیں, مثلا یہ کوئی شوق سے نہیں کر رہے. اب مجھے بتائیے 63 جس وقت شروع ہوا تھا یا جس وقت اجلاس ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی کو قاسم سلیمی صاحب کو کہا گیا کہ آج ہی 12 بجے تک اگر عدالتیں اپنی اس وقت ڈومین سے کراس نہ کرتی تو ان کی عزت بڑھتی. اور آہستہ آہستہ عدالتیں خود ہی پھنستی جا رہی ہیں, ہر کام میں کوئی نہ کوئی ان کی ڈائریکشن پھر پاس نہیں ہوتی, مانی نہیں جاتی, پھر دنیا میں بھی جا کر مسائی ہوتی ہے. اسی طرح پنجاب پھنسا ہوا ہے, وہ چیز کہتے ہیں کریں اور ریویو آ گئی ہے. اچھا اقبال شاہ صاحب, جس طرف آپ کا اشارہ ہے نا کہ وہاں ایک ڈیڈ لائن دی گئی تھی اور رات 12 بجے عدالتیں کھل گئی تھی. آپ کہنا لاہور ہائی کورٹ نہیں کھلے گی آج, 12 بجے تک کی ڈیڈ لائن ہے نا, لیکن لاہور ہائی کورٹ نہیں کھول رہی آج. ٹھیک ہے, اچھا چلو آپ کے پاس کیسے خبر ہے؟ نہیں آج نہیں کھلوائی جا رہی, نہ کھلنی ہے, سیدھی سی بات ہے. اچھا, اور آج الو بھی نہیں ہو رہا. اچھا, دوسرا مسئلہ جو ہے نا, یہ میں نے عبداللہ ملک صاحب سے ایک سوال کے سامنے رکھنا ہے کہ آخری اپیل جو ہے نا پاکستان میں وہ صدر مملکت کے پاس کی جاتی ہے, وہ بھی ایک عدالت کا اختیار رکھتے ہیں. جی, آخری اپیل ان کے پاس ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے سب سے سپریم بڑی عدالت جو ہے وہ صدر مملکت ہے. کیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے صدر مملکت کے ساتھ چھیڑخانی کی جا رہی ہے, کیا یہ توہین عدالت نہیں ہے؟ ٹھیک. اچھا, دوسرا اب آپ کا سوال ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے, دیکھیں یہ بڑی پیچیدہ
گیم بن گئی ہے. ان کو کسی صورت نہیں چاہیے تھا, پنجاب کو نہیں چھیڑنا چاہیے تھا, سائیں بلدار کو چھیڑ کر انہوں نے بہت غلط کی, بہت غلطی کی ہے, سنگین غلطی کی, سیاسی پولیٹیکل, چونکہ میں تو سیاسی تجزیہ سیاسی طور پر بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے بڑی سنگین غلطی کی ہے. وہ اس کو بیٹھا رہنے دیتے, وہ اس کا کسی کو اور سموتھلی حالات چلتے رہنے تھے. انہوں نے کہا اوپر ہمارا کام بن رہا ہے, نیچے بھی ہاتھ صاف کرو جلدی جلدی. اوپر تو چلیں, آپ نے جس طریقے سے بھی مینیج کیا اور جو آپ نے سعودی عرب والی بات کی ہے اس کے پیچھے بہت باقاعدہ بات کریں گے, کیونکہ وہ بلا وجہ نہیں تھا. یہ خود الیکشن ہونی چاہیے, صحیح الیکشن ہونے چاہیے کا بیان موجود ہے, میاں صاحب کا موجود ہے, ساری پارٹیوں کا موجود ہے, جلدی الیکشن, بلاول کا موجود ہے, جلدی الیکشن. وہ جو پلٹی کی ہے گیم, وہ کہیں نہ کہیں سے وہ جو ہے نا, وہ جو ایجنڈا دیا گیا ہے نا, وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے فوری طور پر الیکشن کروا دینا ہے. وہ ایجنڈا جو ہے وہ کسی اور طرف, اور اس کے لیے وقت چاہیے. تو جب دیکھیں نا, اگر آپ کا مقصد پورا نہیں ہوتا تو پھر آپ کی انویسٹمنٹ تو ضائع گئی, ٹھیک ہے. اور اوپر سے حالات ایسے خراب ہو گئے ہیں کہ وہ ان کو یہ بھی ہے کہ پتہ نہیں کل کو انہوں نے آنا ہے کہ نہیں آنا, تو پھر جن لوگوں نے پیسہ لگایا, سرمایہ کاری کیا, ان کا مقصد پورا نہیں ہوگا. لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت جتنا آئینی ٹینور ہے وہ پورا کرے, اور اس دوران جو ان کو ٹارگٹ دیا گیا ہے وہ بھی پورا کرے. اچھا, اب آپ آ جائیں کہ بات کرتے ہیں جی. اچھا, دوسرے طرف یہ جو ہے انہوں نے ایک دیکھیں کہ جس طرح کے بھی الیکشن ہو گئے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ یہ کمپنی چلے گی, لیکن چلو جیسے تیسے بھی ہے, اس کو زیادہ ڈیلے نہیں کیا جا سکتا. آخرکار میرا خیال پنجاب میں جب 25 لوگ جو ہیں جی ان کا ریفرنس چلا گیا ہے, پھر ضد سے ہٹ کے, کیونکہ کل کوارٹر کنفرنس کا ووٹ ہی نہیں لے سکتے, تو ضد سے ہٹ کے اسی طرف میں آ رہا ہوں, آپ سن لینا ذرا. اچھا, اب کیا ہوگا کہ دیکھیں عید کے بعد حمزہ شہباز کے حلف لے لیں گے, لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ ریفرنس چلے گئے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس ہے. اسپیکر نے جو ہے وہ جن منحرف اراکین تھے ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے ان کو بھیج دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, الیکشن کمیشن کو. اب الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس میں کیا کرتا ہے, کتنی دیر وہ خود ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اور جس طریقے سے عمران خان سڑکوں پر آ رہے ہیں, وہ اتنا پریشر بلڈ کر دیں گے کہ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو لمبے عرصے تک دبا کے رکھ لے گا. یہ ممکن نہیں ہے. وہ عدالتوں میں بھی جائیں گے, یہ عوامی پریشر بڑھے گا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پنجاب جو ہے یہ مرکز کو بھی لیٹ ڈوبے گا. یہ بیٹا جو ہے نا, یہ وزیر اعلیٰ بننے کے خواب میں باپ کی وزارت عظمیٰ بھی گوا دینی ہے اس نے. تو زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ اگر یہاں عثمان بزدار کو چلنے دیا جاتا, حالات جو ہے وہ سموتھ اور بندہ لے آتا, کوئی اور لے آتے, لیکن نہیں, اور بھی نہیں آ سکتا تھا. دیکھیں آئینی طور پر جو ہے یہاں کسی صورت میں اکثریت بنتی ہی نہیں ہے, ان کے یہ الٹے ہو جائیں, سیدھے ہو جائیں, کیونکہ وہ اکثریت جو ہے وہ مسلم تحریک انصاف اور کاف لیگ کے پاس 197 ووٹ اس نے لیے ہیں, تو 26 کا ریفرنس چلے گا, باقی 171 بنتے ہیں. اب ان کے پاس تو ہے ہی نہیں نا ٹوٹل. یہ ان کے پاس کیا ہے, ان کے پاس صرف پنجاب میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہے, یا ایک وہ راہ حق پارٹی ہے, ٹھیک ہے, 2-3 جو ہیں آزاد ہیں, وہ سارے بھی ملا لیں تو پھر بھی اکثریت نہیں ہو سکتی. لہذا جس دن بھی اس کا فیصلہ ہونا ہے اس دن پنجاب حکومت ختم ہو جانی ہے. اب یہ معاملہ الیکشن کمیشن میں جس طرح صدر مملکت جو ہے وہ حمزہ شہباز کا جو ہے وہ حلف میں لیت و لیل سے کام لے رہے ہیں, اسی طرح جو ہے وہ الیکشن کمیشن کرے گا. لیکن زیادہ اس کو سفر تو عام ہو رہی ہے نا, اس وقت کوئی سفر نہیں عوام ہو رہی, معاملات اسی طرح چل رہے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو مزے کی بات بتا دوں کہ پتہ نہیں کن کے احکامات چل رہے ہیں. اصولی طور پر تو بزدار ہیں چیف منسٹر, لیکن یہاں کہ ویسے اس کو نا حلف لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے, وہ پرفارم کر رہا ہے ایز اے وزیر اعلیٰ. تو بغیر حلف کے اگر کام چل رہا ہے, کیا ضروری ایوان وزیر اعلیٰ میں جا کے بیٹھنا ہے, اپنے گھر سے معاملہ چلائیں, بلکہ وہ زیادہ مزیدار کام ہے. ڈاکٹر کیف صاحب, یہ آپ بتائیے, کیونکہ لوگوں کو یہ ٹیکنیکلی اور بڑی باریک باتوں کا نہیں پتا, آپ تو قانون معاشیات ہیں, کہ مفتی اسماعیل صاحب جو اس سے پہلے ایک دفعہ خود پھنس گئے, نہیں رہنا میرے ساتھ, دوسرے پہ آ جائیں آپ. چلو یہ بھی ہے, آپ اس میں بھی اپنا حصہ ڈالیں. دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. پہلے سوال پہ پہلی تو یہ ہے کہ یہ پروو ہو رہا ہے کہ ہم بنانا ریپبلک ہے, پروو ہو رہا ہے, یہ پروو ہو رہا ہے کہ ہم کچھ چند ناموں کے اوپر چلتے ہیں, ہم انسٹیٹیوشنز کی بے حرمتی کر رہے ہیں اور انسٹیٹیوشنز کو ایک دوسرے سے لڑا رہے ہیں. اب اگر ٹارگٹ یہ ہو خان, اس کا رزلٹ دو میں سے ایک آئے گا.
एक रिजल्ट ये आ सकता है जिस तरह ये कह रहे हैं कि वो दोनों हुकूमतें गिरेंगी, जो मेरा ख्याल है इलेक्शन हो जाएंगे या अनाउंस, मगर एक तो वो डर जो पहले होता था कि माशाल्लाह, दूसरा जो है वो खूबसूरत है कि हो सकता है इस सारी लड़ाई में इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग हो जाए अपनी अपनी जगह। नहीं, मलिक साहब ने ये बात सुनी नहीं, आप उन्होंने ये कहा है, पहले तो लोग कहते थे इस बात से बदनामी हो रही है, हम बदनामी को कैंठा बना के गले में डालते हैं, अब अदालत ये कर रहे हैं। इन हुक्मरानों के लिए दुनिया क्या सोचती है, आप और मैं क्या सोचते हैं, इनका प्रॉब्लम नहीं है। इनका प्रॉब्लम ये है कि इक़्तिदार में आना है, सही तरीके से आना है या बुरे तरीके से आना है और लूटना है। इनका ये बिल्कुल नहीं है कि आपका ख्याल रखना है या मेरा ख्याल रखना है। अब आप अगला जो सवाल पूछ रहे हैं IMF वाला, उसको जरा पूरा करें, मैं उसका जवाब। मैं ये कह रहा हूँ कि IMF के मतलब ये कहते थे कि 1 बिलियन रुपए के लिए मुल्क में ये सारा इकानमी क्रैश हो गई है, डॉलर ऊपर चला गया है, स्टॉक एक्सचेंज बैठ गई है, हमें कर्जों का मसला पैदा हो रहा है, डीजल जो है इसलिए महंगा है कि ये तो, और अपनी डाटा आपको तो आप लोग देते हैं, इधर ही बैठ जाते हैं, उधर बैठ जाते हैं, 50 रुपए, वो कहते हैं 70 रुपए लीटर होना चाहिए, और अब वो कहते हैं कि 70 रुपए मजीद बढ़ना चाहिए। ये क्या सूरत है? ये वही पहले वाली सूरत है कि मैं वजीर बन जाऊं, उसके लिए मैं क्रिटिसाइज करूं, और जब मैं वजीर बनूं तो वही करूं जो पिछली हुकूमत है उससे ज्यादा। आप तो दलील दे रहे शायद का कान बस भी जी ये मसला जो है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें समझाएं, दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो समझनी पड़ेंगी। पहली यह है कि इकोनॉमी के जो फंडामेंटल्स हैं वो इतने कमजोर हो गए हुए हैं कि कोई भी हुकूमत जब तक सारे मिल बैठ के फैसला नहीं करते, इंडस्ट्री को बीच में नहीं लाते, स्मॉल बिजनेसेस को बीच में नहीं लाते कि इसके अंदर लोगों और स्मॉल बिजनेसेस को कैसे इंटरनेशनली वाइबल करना है या इंटरनेशनल मल्टीनेशनल्स को कैसे यहाँ लाना है, कॉर्पोरेट बिजनेस को, ये इकोनॉमी नहीं चल रही। मगर मैं दूसरी बात पे आ रहा हूँ। ये जो हमने और इंडिया ने और श्रीलंका ने और बांग्लादेश ने और ब्राजील ने और मेक्सिको ने और बड़े मुल्कों ने अमेरिका के हक में वोट नहीं डाला और अब्सटेन कर दिया, अमेरिका ने उसका बदला लेना है, श्रीलंका से ले लिया है। वो तो 90% इकोनॉमी को भी IMF की शर्तों में और फंसा दिया है। आपके पास भी उनका भेजा हुआ स्टेट बैंक का गवर्नर है, डॉलर स्टेबलाइज हुआ था, फिर ऊपर चला। आप तो मुफ्ता साहब कहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है, पहले कहते थे। वो मुफ्ता साहब खुद भी उन्हीं के उसी निजाम के पहले कहते थे ना कि ये स्टेट बैंक बेच दिया गया, उनका है, अब कहते हैं हमारा है, बड़े अच्छे हैं, अब कहते हैं हमारा है। ये तो हाँ, तो अब हुकूमत में आ गए तो इन्हीं का हो गया है ना। सवाल ये है कि ये सारी इकोनॉमी, ये सारा डॉलर, ये सारा पेट्रोल जो आप आ रहे हैं, क्या आपके पास इतनी हवा, पानी और सूरज नहीं है कि आप खुद बिजली पैदा कर लें? मगर आप बाहर के तेल से पैदा करेंगे। आप कारों पे कारें, लोगों को आज भी ये पता लगा है कि 3% जो आपकी इंपोर्ट है वो कारें आई हैं इसी महीने में बाहर से। ये क्यों आई? चलो वो सर उसका मेरा आपका पैसा जा रहा है, उसमें टैक्स में एडिशन तो होता है ना? नहीं, वो भी उसमें लिखा हुआ है। क्यों? कि अंडर इनवॉइसिंग हुई है। अच्छा, ओके। बात ये है सर कि आप जब इन कारों पे बसें क्यों नहीं मंगवा रहे? चलो ये आप जरा इसको और तरीके से देखें। मसलन जो इमरान खान का दौरा जो रूस है, आप कह रहे हैं ना कि अमेरिका, मैंने दौरा रूस नहीं कहा, मैंने जंग में आपने कहा। मैं आपसे पूछता हूँ, वजह आप अभी बता रहे हैं कि रूस जो था वो तो टाइमिंग का इशू था ना। नहीं, वो ये है कि आप अभी कह रहे थे कि पूरी दुनिया में अमेरिका को जहाँ उन्होंने तबाह किया, वो इसलिए कह रहे थे आप जी। अच्छा, ओके। उससे पहले भी जब नॉन अलाइन मूवमेंट बनी थी ना, तो इंडिया माफ कर दिया गया था, अलजीर का सत्यानाश कर दिया, ये जो है यूगोस्लाविया का सत्यानाश कर दिया। अभी भी वही है, ये जो नॉन अलाइन है, जो ना उधर है ना उधर है, उनमें इंडिया, क्योंकि चाइना के लिए जरूरत है उनको, उस पर प्रेशर डाल रहे हैं। उससे लेकिन चाइना को तो रिलीफ मिल गया 40% पेट्रोल पर। कह रहा हूँ कि चाइना और गन्ने पर 30% मिल गया रशिया से। हाँ। मगर मैं तो अमेरिका की बात कर रहा हूँ ना कि उसने अब इंडिया को छोड़ के बाकी ये सारे जो नॉन अलाइंड बने हैं, जो न्यूट्रल रहे हैं, उनकी न्यूट्रलिटी निकाल देनी।
और वो मैशर के थ्रू निकलती है। डबल स्टैंडर्ड आप कह रहे हैं। जी बिल्कुल है डबल स्टैंडर्ड। यानी रशिया उनके साथ चले जाएं तो वो आपको मैं जैसे ना असल बात पूछना चाहता था वही है मर साहब मैं ये पूछना चाहता था हर इकानमी तो इकानमी है, पाकिस्तान कोई भी क्यादत इमरान खान को छोड़ देता, अगर रशिया से अपनी विदिन जो हम अपना करेंसी के तौर पर हम तजारत कई दफ़ा करने की कोशिश करते हैं जो अमेरिका नहीं करने देता, किसी को नहीं करने देता। रशिया का दौरा ये था कि यही जो गंदम यही जो डीजल था ये भी आ रहा था कोई लोकल करेंसी में। इसका मतलब ये है कि फिर लोगों को तो बताना ना कि व्हाट इज द रीजन जो चेंज हुई है हुकूमत चेंज हुई है उसके पीछे ये भी तो अमेरिका भी यही है सर। मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ। नहीं मेरे ख्याल जो रशिया वाला ना रशिया वाला कोई इतना क्रिटिकल मेरे ख्याल वो नहीं है। वो इसलिए कि रशियन तो देखो ना सबको कह रहे हैं कि सब्सिडाइज रेट पे 30% क्यों ऐसे ही है ना 30% कम रेट पे हमारे से ले लें और हमारी लोकल करेंसी में आप कर लें। देखें अमेरिका कोई इतना कमज़ोर मुल्क नहीं है, दुनिया की एक बड़ी इकोनॉमी है और बड़ी ताकत है। ये हालात बहुत पुराने चले आ रहे थे, जिस ना जब इमरान खान साहब अमेरिका तशरीफ़ ले गए थे, जब अफगानिस्तान में विड्रॉल हो रहा था, उसके बाद के जो हालात हैं वो सारी की सारी वो चीज़ें चली आ रही। वो समझते हैं कि पाकिस्तान ने एज ए रियासत हमें धोखा दिया। खान साहब से शायद वो इतने न हो कि खान साहब के पास कोई तलवार तो वो तोप तो थी नहीं, एक पॉलिसी है ना, पॉलिसी में शिफ्ट ओवर हर मुल्क करता रहता है। उनके ग्रीवेंस किसी और ताकत के साथ हैं और उन्होंने उन्हीं को कहा है कि जी ये मामला ठीक करें। जैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर तो मैं था तो वो किसको कह रहे थे कि ये चीज़ें, तो उनका इशारा यकीनन एस्टैब्लिशमेंट की तरफ है। तो देखिए ये चीज़ें इकबाल शाह साहब हम तीनों दोस्त बड़े सीजनल हैं आपके समेत, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रही, ये हर दौर में होती हैं और होती रहेंगी। ये इन चीज़ों को हम कहेंगे ये वो जो मतलब ये है कि जो रशिया का जो दौरा है देखो उसको हम रिलेट इसलिए कर रहे हैं कि वो भी रीज़न वन ऑफ द रीज़न तो है ना, वो सारे रीज़न नहीं है। तो उसके बाद सारे अच्छे से शुरू हुए। तो क्या ये नई जो क़यादत आई है ये भी चाइना के साथ तल्लुकात रखना चाह रही है, ये भी बस उसी तरीके से कर रही है, तो फर्क क्या होगा अमेरिका फिर आपको सच्ची सी बात बताऊं, ये खाम ख्याली है कि जो पाकिस्तान की जो फॉरेन पुलिस है ना वो बड़ी लिबरल है, बड़ी आज़ाद है, वो कभी भी आज़ाद नहीं रही। भुट्टो साहब का वाहिद रजीम था जिसमें जो फॉरेन पॉलिसी थी बाड़ी एक्टिवली उन्होंने प्ले किया। अदरवाइज देखे मैं दावे से कहता सभी हम दावे से तो हम नहीं कहते, हम स्टैटिस्टिक्स बात करते हैं जो चीज़ें पीछे माजी में हमने देखी हैं कि अगर आज एक अवामी लीडरशिप इंडिया के साथ रिलेशनशिप बेहतर करना चाहे तो वो मुख्तलिफ कुव्वतों के एनालिसिस को या कंसेंसस के बगैर नहीं कर सकती। पाकिस्तान देखे ना उसकी बड़ी वजूहत है। देखिए उसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान बनने के बाद इंडिया ने हमें तस्लीम नहीं किया और हमारे यहाँ और उनके जहनों में जो एक कंबाइंड दोनों नेशन में एक नफरत का जो काबीना बनी है यानी अब तो कहते हैं मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, क्योंकि वज़ीर आज़म अपनी पार्टी की टोर लेता है, वो उससे मैनिफेस्टो के तौर पर लोगों को बताता नहीं ये हमारा ये प्लान था, ये हम करने जा रहे हैं। ये जो काबीना बनी है जो कदर हिस्सा इंडिपेंडेंट अपने इदारों में उन्होंने अपने शेयरिंग ली है कि मैं तो हाउसिंग लूँगा, मैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी लूँगा और मैं शिपिंग कॉरपोरेशन लूँगा। इन हालात में ये जो काबीना को डिलीवर वज़ीर आज़म शहबाज कर सकता है। देखिए सच्ची बात ये है कि जो फैक्ट्स सामने आ रहे हैं, अगर माजी के चीज़ों को आप एनालाइज करके देखें तो ये जो कैबिनेट है ये बड़ी डेंजरस कैबिनेट है। देखें ना इस कैबिनेट के बहुत सारे लोगों पर बड़े संजीद नौयत के जो मुकदमा आते हैं। मसलन जब मोहसिन दावड़ का नाम लिया जा रहा था तो मोहसिन दावड़ पौने 4 साल तक बेआईनी बाहर रहा और उन्होंने बहुत सारे ऐसे गलत एलिगेशन फोर्सेज पर भी लगाए और अपने लोगों को भी इस चीज़ को उकसाया। और जब वो अफगानिस्तान में जाते में तकरीर में दूसरे कहा वो वजीर अली और ये सारे वो टब्बर है बलूचिस्तान के कुछ लोग हैं, तो देखे ना ये इनको जोड़ा गया। और ये देखे ना अगर इमरान खान साहब की एक मेजोरिटी के साथ थोड़ी सी मिनोरिटी नहीं चल सकी तो ये तो बहुत ह्यूज डिफरेंस है। मतलब 56 सीटें पीपल पार्टी की हैं, 84 PMLN की हैं और बाकी 7 हैं। फॉरेन पॉलिसी जैसा बड़ा भुट्टो सा बन गए। फॉरेन पॉलिसी तो बाकायदा तौर पर सारे चीज़ों कंसेंसस से होती है। ये जो कैबिनेट की मंजूरी होगी फलां मुल्क के साथ तल्लुकात बनाने हैं, तजारत करनी है, बेहतरी करनी है, कैसे पेज पर आ सकती है। इकबाल शाह साहब जो स्टैटिस्टिक्स कहते हैं और जो तारीख कहती है, जो हमने देखा पढ़ा है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती है तो पॉलिसी नहीं होती क्योंकि हम डिमांडिंग एंड पे होते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान वो मुल्क है जिसकी इकोनॉमी का साइज बहुत थोड़ा है
खत्ते भी कंपैरिजन कर लें या वैसे कंपैरिजन कर लें, हमारी तो टोटली जैसा भी है। करती है। लेकिन बाकी ये हकायक है ना, हकायक को नहीं, जैसा हमारे भी यहाँ है। बिलीव कर, हमारे यहाँ देखें, अगर हमारे यहाँ हमारे जो सिस्टम है, हमारे सिस्टम को स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है, और स्ट्रक्चरल चेंजेस अलाय के साथ नहीं हो सकता। ये उस वक्त हो सकता है जब एक लीडरशिप एक बड़े प्लान के साथ, बड़े मंशूर के साथ, 2 तिहाई एक्सपीरियंस से आए, वो स्ट्रक्चरल तब्दीली लाएगी तो फिर होगा। देखो मौजूदा सिस्टम में इमरान खान क्या है, इमरान खान से एक बेहतर लीडरशिप भी आ जाए ना तो वो मुल्क के दलदल से नहीं निकाल सकती, इसलिए कि हमारे स्ट्रक्चरल चेंजेस प्रॉब्लम है, वो इश्यूज है, हमारे गवर्नेंस के इश्यूज हैं, वो एड्रेस नहीं हो रहे। ये देखे ना, और फिर हमारी लीडरशिप में कैपेसिटी अहलियत नहीं है कि वो दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ कंपैरिजन करके और उनके साथ चल सके। देखना, जब आपको याद होगा 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ चाइना तशरीफ लाए थे तो 54 मनसूबों में से सिर्फ कैसा को ज्यादा बेहतर पता हुआ इकोनॉमिस्ट है कि 12 पे हम तैयार थे और बाकियों पे तो नाम निशान ही कोई नहीं था। देखिए अभी भी हमारे जो हमारे PND का डिपार्टमेंट है वहां से पूछ लें कि आइंदा 30 सालों में आपने क्या मनसूबे बना रखे, कौन, हमें तो अभी तक ये भी नहीं मालूम है हबीब साहब कि हमारी आबादी कितनी है, सेंसस वो हम मानते नहीं है। जब तक आपको लोगों को मालूम ही नहीं खाने वाले कितने हैं और उनको फूड फीड कितनी, उनकी डिमांड कितनी है, सप्लाई और डिमांड का जो कंसेप्ट है उसे जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे, इकोनॉमी का बड़े मेजर ये कंसेप्ट है। पाकिस्तान के हालात 1940 से लेकर आज तक वैसे ही हैं। आज भी अगर आप 1946 की तकरीरें पंजाब असेंबली से उठा लें तो आपको यार ये कॉल जो तकरीर कौन था, यार जो थी, ये कोई स्लोगन से हालात नहीं बदला करते। हालात बदलने के लिए इनकलाबी प्रोग्राम के साथ इनकलाबी पार्टी भी चाहिए होती है। ये नीब साहब इस पर देखेंगे कि ये जो कहता है ये 13-14 जमातों की हुकूमत बनी है, असल एजेंडा क्या है, क्योंकि इसमें जो है पार्टनरशिप है, जिस तरह इकानमी के तौर पर बार लार्ड्स हैं, यानी वो अफगानिस्तान वाले नहीं है। यहाँ जितनी पार्टी किसी की सीटें हैं उसने अपना शेयर लिया है। अफगानिस्तान में तो ये होता है जिसके 2000 लड़ने वाले हैं वो बाकायदा हिस्सा लेते हैं। इन हालात में क्या ये सर्वाइव कर सकेंगे या मसलन जाहिर है कि कब तक कोई लोगों को डिलीवर कर सकेंगे। शॉर्ट ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। मैं हबीब साहब, सवाल आपने सुन लिया था इंटरव्यू से पहले कि इस वक्त जो ये चूं का मुरब्बा बना हुआ है, 13-14 पार्टियां हैं, नो फॉरेन पॉलिसी, ये किस तरह सॉर्ट करेंगे? कोई मैनिफेस्टो एक पार्टी का हो तो बात हो, यानी फजल रहमान हो रहा है, उनके एलिगेशन भी है कि उनके वाले साहब कौन थे, ANP पर भी रेजोल्यूशन उस पर तो मिंगल साहब हैं, मोहसिन रावत हैं, अली वजीर हैं, और बलूचिस्तान के वजीर ने फेडरल गवर्नमेंट में हलफ उठाया है जिसने अपनी जेब के ऊपर आज़ाद बलूचिस्तान का झंडा लगाया हुआ था। अच्छा, वो इसमें भी 2 बातें हैं। एक कहते हैं जी कि वो उसने अपनी जमात का झंडा लगाया हुआ था। बहरहाल देखें, जितने लोग स्टैब्लिशमेंट को, इस रियासत को गाली देते थे, वो जब उनकी ज़रूरत पेश आई तो सबको इकट्ठा करके एक हुकूमत बना दी गई। अच्छा, ये अपनी जगह। लेकिन इकबाल शाह साहब, एक बात मैं आपको बताऊं, ये हुकूमत समझ लें निगरान हुकूमत है। निगरान हुकूमत का भी 3 माह का टाइम फ्रेम होता है, इनका कोई टाइम फ्रेम नहीं है, इन्होंने कितने दिन चलना है। और जितने वजीर बनाएंगे हैं वो ज़ाहिर है कुछ ऊँचू का मुरब्बा, कोई इधर से पकड़े कोई उधर से पकड़े, उन सब के अपना अपने टारगेट्स हैं। ठीक है, हर जमात के हर वजीर के अपने टारगेट हैं। एक तो इन्होंने 4 साल टारगेट मिल गया ना, हाउसिंग मिनिस्ट्री फेडरल है, वो पहले अकरम दुरानी को का रेफरेंस है, वो दोबारा फेडरल मन की पार्टी को दे दी गई है। उन्होंने अपनी पसंद के महकमे लिए हैं, उनको पता, उन्होंने पहले टारगेट किया हुआ था कि हमने कहां से कमाई करनी है। अब 2 चीजें, एक तो उन्होंने अपने 4 साल की पुरानी भूख मिटानी है, और दूसरा अगले इलेक्शन के लिए उन्होंने पैसा इकट्ठा करना। ठीक है, तो ये आप बेफिक्र हो जाएं कि ये वजीर या ये कैबिनेट जो है ये कुछ मुल्क के लिए करेगी। 2 काम है इस हुकूमत को लिए। एक तो इन्होंने जो है वो इस हुकूमत जो चली गई है उसको रोलना है। ठीक है, और दूसरा जहां जहां इनके अपने केसेस पड़े हैं उनसे इन्होंने किस तरह जान छुड़वानी है, ये इनका मेन टारगेट है। और दूसरा पैसा कमाना है। अच्छा, एक तरह भी सोचते रहते हैं कि ये इतने ज्यादा लोग इकट्ठे हैं, वो नहीं चला सकेंगे। क्या जिन लोगों ने इनको इकट्ठा किया, जिन पर इन्वेस्टमेंट मजबूरी तौर पर किया है, ये जो उम्रे पर सारे इकट्ठे जा रहे थे या फिर बाद में चले जाएंगे, वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, जो नुमाइंदा अभी मलिक साहब कह रहे थे कि UAE में बताते पर जो लोग बैठे बड़ी ताकतों वहाँ ये लोग मिलेंगे, इस मुल्क को छोड़ेंगे, ये सिकंदर को कस के एकदम बड़ी मुश्किल कैसे छोड़ेंगे? मेरी बात सुने, जिन्होंने किसी चीज को हायर किया होता है ना, वो फिर उनके मरहूने मिन्नत होती है, फिर आप चूंचरा नहीं कर सकते
کہ میں نے ایسے نہیں، میں نے جی ایسے میں کر کہہ لیا۔ رہا ہوں انہوں نے یہ حکومت چلے گی ان کی، میرا خیال ہے چلے گی۔ نہیں دیکھیں میری بات سنیں، کتنی دیر، یہ ٹائمنگ بڑی اہم ہے۔ بھئی IMF یہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ ان کے دو ٹارگٹ ہیں، ایک میں آپ کو بتا دوں، انہوں نے اس ملک میں عدم استحکام لانا تھا، اس میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اور اس لڑائی کو، انتشار کو بڑھانا ہے، اور معاملہ تو اس طرف جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں ادارے کیا کردار ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر تو یہ برداشت کر جائیں گے عوام، کیونکہ آج کی صورتحال بڑی چینج ہے، ٹائمنگ بھی بڑی اہم ہے، کیونکہ آپ کے آرمی چیف جو ہیں وہ ان کے پاس بھی 7-8 ماہ ہے، یہ الیکشن ایئر بھی ہے، اس حکومت کا کوئی سر پیر نہیں ہے، ان کے پاس بھی تھوڑا ٹائم ہے، ٹینور جو ہے وہ نہیں وزیر اعظم نے کہا ہم 1.5 سال پورا کریں گے، اور اس سے ایکسٹینڈ بھی کریں گے۔ بات یہ ہے کہ آپ اتنی سادہ بات نہیں ہے، ہم تو صرف وہی بات کریں جو لوگ ممبئی میں تو اور سعودی عرب میں ہو رہا ہے، یہ بتائیے یہ ملک میں آپ سمجھ تک چلے جائیں گے کہ کیسے؟ نہیں دیکھیں کیا دلیل ہے؟ اقبال شاہ صاحب، اگر تو عمران خان کو 1-8 مہینے میں مئی میں انہوں نے قابو نہ کیا تو پھر یہ کب تک سڑک پر رہیں گے، کب تک رہ سکتے ہیں؟ نہیں وہ رکھ سکتا ہے، یہ صرف کوالٹی پاکستان کے ایک ہی سیاستدان کے پاس ہے، اور وہ ہے عمران خان، کہ جو لوگوں کو پورا سال بھی سڑکوں پر رکھ سکتا ہے۔ یہ لوگ تھک جائیں۔ نہیں دیکھیں وہ جو 126 دن کا دھرنا دے سکتا ہے، وہ پرانی بات، وہ نہیں پرانی بات نہیں۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں نہ، دیکھیں، نہ، نہ، نہ۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں یہ الیکشن کمیشن کے باہر انہوں نے مظاہرے کروائے نا، وہاں اتنے لوگ نہیں تھے، وہ وہاں تھا ان کا ورکر، ٹھیک ہے، وہ جلسوں میں جاتے ہیں ان کے عوام، وہ تو روز آج کہے نا کہ میں نے آج لاہور میں جو ہے نا وہ جلسہ کرنا ہے، تو شام کو لوگ چلے جائیں گے، لبرٹی میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو یہ صرف جو ہے نا یہ پاکستان کا واحد سیاستدان ہے جس کے پاس یہ قوت آئی ہے، باقی سارے کسی سیاسی جماعت نے جلسہ کرنا اور مہینہ قذافی کتنا پاپولر لیڈر تھا، کتنا عراق میں صدام حسین تھا، آپ اس پر اسٹڈی کریں، اور مصدق کتنا تھا ایران میں۔ جب ہٹانا چاہتے ہیں مجھے بتائیے، پھر میں دوبارہ یہی کہوں، ڈاکٹر صاحب سے پوچھنے ڈائیو آتا ہوں تو آپ کی طرف، ڈاکٹر صاحب یہ اتنا آسانی والا کام تو نہیں نظر آ رہا کہ اتنی بڑی چینج کر کے تو وہ کہیں گے جی بھائی ٹھیک ہے، IMF سپورٹ کر رہا ہے، ورلڈ بینک سپورٹ کر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ تیل پیٹرول بھی سعودی کو دے دے تو کمفرٹیبل ہو جائے، اگر یہ حکومت ڈلیور کرنا شروع کر دے، پیسے پھر یکم مئی کو لوڈ شیڈنگ ختم ہو رہی ہے، وہ سرکولر ڈیٹ وہ پیمنٹ کر رہے ہیں، کہیں سے پیسے آ رہے ہیں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک حکومت آئی ہے تو ہم اس کو لائٹلی لے کو چلی جائے گی؟ سر سوال کے اندر ہی آپ کا جواب بھی تھا کہ جب ہر منسٹر، ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے انٹرسٹ پہ آئی ہے، پرانے کیسز ختم کرنے آئی ہے، اور میاں صاحب نے کہہ بھی دیا کہ لوٹے بھی آئی ہے، عمران خان کو رولنے آئی ہے، تو وہ زیادہ دیر نہیں چلتی، چلے گی اسی وقت جب آپ فنڈامنٹلز ریفارمز کریں گے، اور وہ 1.5 سال میں نہیں ہوتے، چلے گی اس وقت جب آپ انڈسٹری کو ایکسپورٹیبل بنائیں گے، چلے گی اس وقت جب آپ عام آدمی کا ٹیکس جو ہے کم کریں گے، وہ نہیں کرنے کو تیار۔ آپ جو آئیڈیل باتیں کرتے ہیں، آئیڈیل کیا ہے؟ یہ IMF کی شرطیں ہیں۔ جب بجلی بن گئی تھی آپ کمپیٹیٹر رہے تھے کہ یہ پروڈکشن ہوئے گی تو چائنا کے ساتھ ہم کمپیٹ کر سکیں گے، کنزیومر کنٹری نہیں کمپیٹیٹر ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتی، میں کہہ تو پھر تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ حکومت نہیں کر رہے ہو نا، کیسے کریں گے؟ بجلی مہنگی ہے، نہیں، تیل بھی مہنگا ہونا ہے، تو پھر تو کون پروڈکشن کرے گا؟ یہی کہہ رہا ہوں کہ نہیں کریں گے نا، تو نہیں کریں گے تو پھر یہ بحران تو نہیں ختم ہوتا، تو ضروری بھی نہیں ختم ہو، کون ختم کرنا چاہتا ہے؟ جن لوگوں نے انریسٹ کیا میاں بھی سب کہہ رہے ہیں وہ ختم کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ آپ نے جو کہا کہ وہ کیسے الیکشن میں طویلی دیں گے، تو وہ دوسری پارٹی جو بیٹھی ہے جن کو نکالا ہے انہوں نے PTI، وہ آرام سے بیٹھی جائے۔ وہ 400 روپے آٹا انہوں نے کر دیا، 70 میں چینی کر دی۔ سر کتنی دیر ہوگی؟ یہ ڈالر 2-4 دن نیچے آیا تھا نا، واپس چلا گیا نا 190۔ تو یہ جو اس ملک کے پرابلمز ہیں وہ بڑھنے ہیں، اور اس قسم کی حکومت نہیں سالو کر سکے گی، یہ سیریس ریفارم چاہیے۔ مجھے نہیں پتا کہ اگلی یہ 2/3 میجورٹی جب تک کسی حکومت کے پاس نہیں آتی اور وہ سیریس چینجز، اسٹرکچرل پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ جمہوری جو پارلیمنٹ جمہوریت میں میں یقین کرتا ہوں، ہونی چاہیے، میں ایبسولوٹ یقین کرتا ہوں۔ 2 ممبر ہوں تو وہ بتاتے لیتے ہیں، بات یہ ہے کہ آپ لوگ ادھر بھی بیٹھی ہو ادھر بھی بیٹھی ہو، یہ کہتے ہیں یہ تیسری چوتھی حکومت آ گئی نا ڈیموکریسی کی، یہ یہ مسئلہ تو نہیں لگا نا، انسٹیٹیوشن جو ہیں اپنے آپ کو ری فارم یہ تو لوگوں کی پرائیویٹ لمیٹڈ فرم ہی ہیں، باقی لوگ تو ان کے ممبر ہیں۔
خاندان کے اندر رہ رہی ہے کون؟ یہی لوگوں کے سامنے نقاب اتر رہے ہیں نا، اس لڑائی میں نقاب اتر رہے ہیں 70-72 سال اگلی الیکشن میں دیکھ لیجیے گا کسی کو بھی ایبسولوٹ خوش فہمی پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، خوش فہمیاں ظاہر ہے، یہ تو ہمیں بلیو بھی اللہ تعالیٰ صحیح کرے گا، اللہ تعالیٰ سے کر دے گا، عوام تو کرے گی نا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آدمی اپنی قسمت ہی بدل لانا چاہے تو یہ ملک میں مجھے بتائیے، پہلی بات تو یہ جمہوریت نہیں ہے جس کو آپ جمہوریت لے پھرتے ہیں، یہاں صرف میاں نواز شریف نہیں ہے وراثتی جمہوریت، یہاں علاقائی بھی ہے، آپ اٹک سے لے کے سندھ تک چلے جائیں، جس ڈسٹرکٹ میں جائیں گے ان کی تیسری نسل وہ باقاعدہ طور پر وی میں سے آ رہی ہے، مجھے پورے پاکستان میں غریب آدمی ہم نے دکھا دیں، اس کو جمہوریت کس کا ایکسیس ہی نہیں ہے، مطلب خواہشوں پر تو پابندی نہیں ہے، یہ سسٹم چلے گا، لوگ دب چکے ہیں، تھک چکے ہیں، کیا کریں گے؟ دو تین چیزیں بڑی ہیں، اب آپ نے خواہشات کی بات کی ہے تو آج سے مہینہ پہلے اپوزیشن کی بڑی خواہش تھی اور بڑا سلوگن تھا جناب بڑی مہنگائی ہے جناب، یہ ہو گیا نا وہ ہو گیا، ہمیں آنے دیں، ہم یہ چیزیں اگر دعویٰ کریں گے اللہ کے فضل سے۔ اب آپ نے دیکھا مال والی جو نہر ہے اس میں ایک دن دودھ کی نہر چلتی ہے، دوسری شہد کی، دیکھیے وہ لوگ جو مسائل کا حل دینے کے لیے چیختے چلاتے تھے سڑکوں پہ میڈیا پہ، اب کوئی دبئی چلا گیا، کوئی سعودیہ چلا گیا، تو مجھے یہ بتائیں کہ عوام کے مسائل کے لیے کون سے لوگ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے؟ وہاں پیسے لینے گئے ہیں، یہ ذاتی وہاں 3 بلین روپے لینے گئے ہیں، دیکھیں یہ ذاتی، دیکھیں یہ واقعی ذاتی لڑائیاں اب بدقسمتی سے طبقے بن گئے، مثلا ہمارے وکیلوں میں طبقہ بن گیا، طبقے نے پھر مافیا بنا دیے، چھوٹے چھوٹے گروہ بن گئے، یہ سیاسی جماعتوں میں کے ساتھ بھی جو پاورفل جو ہے وہ گروہ۔ کل آپ دیکھیں وزیر قانون کے ساتھ اصل مون کھڑے تھے، مجھے بتائیے تو پھر یہ دیکھیں نا وہ اب ہماری جو بالکل وکیلوں کی جو پارٹی ہے وہ باقاعدہ ایک سیاسی پارٹی بن گئی ہے، اور وہ بھی اپنا ڈیمانڈ مانگتے ہیں، ہمیں بھی وزارت دیں، ہمیں بھی سینیٹرشپ دیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، بڑا فرق واضح سے نظر آتا ہے۔ دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا ریاست کے لیے، معاشرے کے لیے کوئی اچھی چیزیں نہیں ہوتی، یہ کوئی ہمارے جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں یہ کوئی آئی ٹی سوسائٹی نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارے آنے والے ادوار میں ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو کچھ کچا بچا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ ملک سے چلے جائیں، بہت سارے لوگ چلے گئے ہیں، کوئی چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، جو آئے تھے کیا۔ اب دیکھیں اب جو تھوڑی ایک اور بات کرتے، ایک نئی چیز ضرور تبدیلی آئی ہے، وہ یہ کہ اب لوگ تنگ آ کے کہ یار 3.25 سال تک کہتے ہیں یہ چور ہیں چور ہیں چور ہیں، اور ان کو بڑے طبقات لائے تھے پاناما میں جب شروع ہوا تو مجھے بتایا اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، 8 مہینے تک حقان عباسی صاحب رہے، عمران خان صاحب کو تو نام و نشان ہی نہیں تھا اداروں میں کہ وہ کوئی عدالتوں میں جاتے، وہ کوئی نیب میں جاتے، یہ تو وہ چیزیں تھیں جو پاناما کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی تھی، اور اس نظریے کے ساتھ ان کو نکالا گیا تھا کہ یہ نواز ہوگا کیا، لاسٹ کمنٹ دی گیا ہوگا کیا، کچھ نہیں ہوگا، ویسے یہ ایسی ہی چیزیں حالات چلے گی۔ پچھلے 40 سال سے تو ہم نے جب سے یہ ہوش سنبھالا ہے، جو ہمارے ہوش کے میں دنوں کی بات کر رہا ہوں، اس وقت تک تو کچھ ہم بھی جب 25 سال تک تھے بڑے انرجیٹک تھے، بڑے انقلابی تھے، جب 26 سال میں قدم رکھا تو پتہ چل گیا یہ سب آپ بتائیے یہ کارپوریٹ کلچر کا ایک ڈھوسلا ہے، اور وہ اپنی چیزیں 1 مئی کو ملک میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو رہی ہے، آپ کو پتہ آئی پی پیز کے پاس وافر تعداد میں پروڈیوس کر سکتی ہیں، ان کا سرکولر ڈیٹ 2200 بلین تقریباً رہتا ہے۔ کیا یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے یہ کسی ایسی سازش کا حصہ ہے کہ جب یہ تو لوگ تنگ ہو جائیں پھر وہ پیمنٹ وہ ایک دفعہ 470 سازش ہے نا، جو آپ نے معاہدے کیے ہیں ان کا معاہدہ ہے کہ وہ چلے نہ چلے، آپ بجلی خریدنے پیسے دینے پڑیں گے۔ 470 بلین دیا تھا جب نون لیگ کی حکومت فوراً آئی تھی، میاں نواز شریف نے تھے، اور خورشید شاہ کا بیان ہے 30% کمیشن دے رہے تھے، انہوں نے پہلے دن پیمنٹ کر دی تھی، اب بھی یہ پیمنٹ ہو رہی ہے، کیا ہے؟ اقبال شاہ صاحب آپ کا قد ہو گیا بڑا، اور جو آپ اوپر چادر لیتے ہیں وہ ہے چھوٹی، جب آپ اپنا منہ ڈھانپتے ہیں، چہرہ ڈھانپتے ہیں تو آپ کے پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، جب پاؤں ڈھانپتے ہیں تو آپ کا چہرہ ننگا ہو جاتا ہے۔ پاکستان کی صورتحال ہے یہ والی، ٹھیک ہے، آپ جو مرضی کر لیں، یہ معاملات اس طرح نہیں چل سکتے، آپ کبھی بھی سکسیسفل نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے 5-7 ادارے ایسے ہیں جو جہاں خسارہ ہر سال ہونا ہی ہونا ہے، وہی ہمارے لیے جو ہے نا عذاب بنا ہوا ہے۔ جب تک آپ ریلوے، پی آئی اے، سوئی گیس، وابڈا اور ان کے بیچ رہے تھے، اسٹیل میں فری دے رہے تھے، جو ہے یہ 500-700 ارب روپیہ جو ہے وہ تو آپ ان کا خسارہ پورا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ کے معاملات چلتے ہیں، تو ایک تو ان کو جب تک ان کو سالو نہیں کرتے اس وقت تک کوئی بہتری نہیں آ سکتی۔ ایک دوسرا
جو بین الاقوامی طاقتیں پاکستان پر سرمایہ کاری کر رہی ہیں نا، وہ نہیں چاہتی، انہوں نے آپ کو جان بوجھ کر ان جھنجھٹوں میں پھنسایا ہوا ہے، وہ نہیں چاہتی کہ آپ جو ہے سکسیسفل ہو سکیں، اس وجہ سے وہ اچھا ڈاکٹر صاحب ون لائن پلیز بس یہ جی بات یہ ہے کنکلوژن ہم سارے جو بات کر رہے ہیں وہ شدت ہو جائے گی اس حکومت کے آنے سے نہیں، کسی حکومت کے آنے سے نہیں ہوگی جب تک آپ انسٹیٹیوشنل چینجز نہیں لائیں گے، جب تک عوام کو کے بچوں کو آپ صحیح تعلیم نہیں دیں گے۔ میں اور نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ وہ جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کولونیل نظام ختم ہوا تھا، اس یوکرین کی لڑائی کے بعد اب چین، روس اور امریکہ اور شاید یورپ خود مل کے پھر دنیا کو صرف ویسے ہم جھنڈے رکھیں گے، ہم ترانے گائیں گے، ہمیں ان نیو کولونیل قرضوں میں جکڑ رہے ہیں تاکہ ہمارے نیچرل ریسورسز یہ استعمال بہت شکریہ ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا۔ ہمارے جو تجزیہ کار ہیں ان کی اچھی خواہشات ہیں، ایسے ہوگا، ملک سخت اس وقت معاشی بحران کا شکار ہے، اور جو ملک پر رول کرنے والے خاندان ہیں وہ بھی اس کو اپنے شکنجے میں لے چکے ہیں، عوام تھک بھی چکے ہیں، لیکن بہرحال یہ امید کی کرن باقی رہتی ہے۔ یہ نظام کب تبدیل ہوگا؟ ویسے تو میرے اندازے کے مطابق یہ جو جمہوریت نامی چیز ہے یہ تو اس ملک کا حل بالکل نہیں ہے، یہاں صدارتی نظام ہونا چاہیے۔ اس پارلیمانی جمہوریت نے سوائے خاندان پالنے کے اور ان کی نسل در نسل کی حکمرانی اور عوام کو غلام بنانے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ آپ اپنے والد خان کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔